عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مسلمان کے لیے تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں جو اسے سفر آخرت میں نفع دے سکے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور حصول ثواب کے لیے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، شہوات انسانی اور لغویات سے رک جانے کا نام ہے۔ روزہ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ ارکان اسلام میں سے ایک ہے اور ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ روزہ رکھنے کے جو فوائد و ثمرات ہیں اور روزہ چھوڑنے کے جو نقصانات ہیں وہ ہم انشاءاللہ آج بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت کے ساتھ عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی یہ نمازیں ہیں، ہماری 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، یعنی ایک نماز دوسری نماز تک، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اور روزہ دار کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جب میں اس کو کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ وتؤدی الزکوٰۃ المفروضۃ وتصوم رمضان۔ تو اللہ کی عبادت کر اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بنا، اور فرض نماز قائم کر اور فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ تو اس عربی نے کہا، والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، اللہ کی قسم، یعنی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس پر زیادتی نہ کروں گا، یعنی جو آپ نے مجھے فرما دیا ہے میں اس میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ اسلام کے اندر، دین کے اندر، شریعت کے اندر جو آپ نے فرما دیے میں من و عن اسی پر عمل کروں گا۔ جب وہ چلا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی جنتی دیکھنا اچھا معلوم ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ اگر دنیا میں آپ کسی کو جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو۔ کیوں کہ جب میں نے اسے احکام کے بارے میں بتایا، میں نے عبادات کے بارے میں بتایا، تو اس نے کہا کہ میں اس میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا، بلکہ جتنی آپ نے مجھے فرمائی ہے میں اتنی ہی ادا کروں گا۔ تو یہ جنتی انسان ہے۔ حضرت عمر بن حرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں گواہی دوں یا شہادت دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں اور اس میں قیام بھی کروں، تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیقین اور شہداء میں سے، یعنی آپ صدیقین اور شہداء میں سے ان کی صفوں میں کھڑے کیے جائیں گے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے۔ تو یہ اگر ایک بندہ مواحد ہے اور وہ یہ اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر سچے لوگوں میں، جن میں ابو بکر صدیق اول نمبر پہ ہیں، اور اسی طرح جتنے بھی کائنات میں شہید ہوئے ہیں ان سب کی صفوں میں قیامت کے دن انہیں کھڑا کیا جائے گا۔ للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي